السلام علیکم ایوری ون. موونگ ٹو ٹیزمینیا سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ اعزاز بھائی کا. بھائی کنسلٹنٹ نہیں ہو, یہ تو ہم مشورے دیتے ہیں بھائیوں کو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ. کنسلٹنٹ تو آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہوتے ہیں اور مائگریشن کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے مارا کا کورس کرنا پڑتا ہے 1 سال کا, جو آفیشیل ایڈوائس دے سکتے ہیں. ہم تو جسٹ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بتا رہے ہیں, جو کویشچنز دوست پوچھتے ہیں تو اس حوالے سے بتاتے ہیں, تو کنسلٹنٹ نہیں ہے بھائی. بہت سارے لوگ ہمیں اعزاز اپروچ کرتے ہیں اور ان کا جو پرٹیکولر کویشچن ہے جس میں اس ایپیسوڈ میں جن کو ہم کور کریں گے, ان کا یہ ہے کہ جو گریجویٹ اسٹریم ہے ٹیزمینیا کی, آج ہم اس کو ہٹ کریں گے کہ یو ٹیس کے اندر یا ٹیزمینیا میں پڑھنے والے جتنے بھی کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیا پاتھ ویز ہیں. ہم یو ٹیس سے اسٹارٹ کرتے ہیں بیکاز یو ٹیس از دا اونلی یونیورسٹی ان ٹیزمینیا. ان اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پاتھ ویز ہیں, ہم پرٹیکولرلی اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاتھ وے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ایک ایسے ہیں جو مین لینڈ سے آتے ہیں, جنہوں نے آلریڈی آسٹریلیا میں کچھ پڑھا ہوتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل ایک بندے کا سڈنی میلبرن میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا, ٹھیک ہے, اس نے اپنی ڈگری جو بھی کی پوری کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ جاب لینے کی میں کوشش تو نہیں کروں گا, میں تو بس ایسی چیز ہے, لوگ سمجھتے ہیں مشکل ہے جاب, نہیں مشکل مل جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں چلو یار ہم جا کے تزمینیا کچھ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ یار یہاں تو آپ یوٹاز آؤ, یونیورسٹی آف تزمینیا میں آؤ, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے. مطلب ماسٹرز ان آئی ٹی کا کورس آج کل میرے خیال سے $80,000 سے $85,000 2 سال کی. آپشنز ہیں ان کے پاس اسکالرشپ یار وہ کووڈ کے دور میں اسکالرشپ ہوتی تھی کہ اگر آپ کے گریجویشن میں آپ کے 80% سے زیادہ ہیں تو آپ کو 15% اسکالرشپ ملتی تھی آپ کی پورے ٹیوشن فی پہ. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فل اسٹڈی کو لوڈ اٹھانا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک سیمسٹر میں 2 یونٹ کر رہے ہو پھر ایک کر رہے ہو, آپ نے فل اسٹڈی لوڈ اٹھانے اور آپ نے کسی یونٹ میں فیل نہیں ہونا اگر آپ نے وہ مینٹین رکھنی ہے. ایک وہ ساؤتھ ایشیا کی اسکالرشپ بھی آئی ہوئی ہے ان کی کہ اگر آپ انڈیا اور پاکستان سے ہیں تو آپ کو 10% ایڈیشنل ملے گی, لیکن آپ ایٹ اے ٹائم ایک اسکالرشپ ہولڈ کر سکتے ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے 15% وہ بھی دو, 15% اور مجھے 10% وہ بھی دو, تو آپ ایک رکھ سکتے ہو. ساؤتھ ایشین اسکالرشپ کی کوئی اسپیسیفک کوئی مطلب کریڈینشیلس چاہیے ہوتے ہیں, یعنی پرسنٹیج وائز آپ کے مارکس اتنے؟ نہیں, پرسنٹیج کی تو 15% ہے نا, میں نے جو آپ کو بتایا. جو ساؤتھ ایشیا والی ہے وہ 10% ہے, اس میں یہی ہے کہ آپ بس انڈیا پاکستان سے ہو, یعنی جس کے پرسنٹیج نہیں ہے ایک سرٹن 70 ڈزنٹ میٹر, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی بھی اگر وہ ساؤتھ ایشیا سے ہے تو اس کو وہ 10% ملے. بالکل ایسے ہی ہے. آگے کنٹینیو کریں آپ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ملتی ہے. پھر آپ یوٹاز میں آتے ہو. یوٹاز میں یار آپ دیکھو ڈگریز ہیں. اگر آپ سوچو کہ میں یوٹاز میں آتا ہوں, میں اکاؤنٹنگ کی ڈگری کر رہا ہوں, اور آپ کو بیچنے والے یہ بیچتے ہیں کہ یار اٹس اونلی یونیورسٹی ان تزمینیا, اسٹیٹ کی یونیورسٹی ہے, پریورٹی ملے گی. تو یار پریورٹی اتنی ہے کہ آپ تھوڑی سی آسانی ہے وین اٹس کم ٹو ایٹریبیوٹس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تزمینیا کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لائن لگاتے ہیں اور اس لائن میں سے لوگ اٹھاتے ہیں. تو یہ کہ اگر ایک بندہ ڈائریکٹ امپلائمنٹ پاتھ میں آتا ہے, اس کو ایسی جاب ڈھونڈنی ہے جس میں ان کی ڈیوٹیز 80% تک میچ ہوں, لیکن وہی اگر گریجویٹ ہے تو اس کو 40% تک میچ کرنی ہے اپنی ڈیوٹیز اپنی جاب سے. مطلب آپ یہ سمجھ لو کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آئی ٹی اینالسٹ کی جاب ملی ہوئی ہے, لیکن آئی ٹی اینالسٹ کی جاب میری کمپلیٹلی ڈیوٹیز آئی ٹی اینالسٹ کی نہیں ہے, میری 40% ڈیوٹیز میچ کرتی ہیں, پھر بھی کام بن جاتا ہے. لیکن جاب چاہیے, یہ نہیں کہ وداؤٹ جاب. آپ کو ٹائٹل چاہیے, جاب کے مطابق آپ کو پے چاہیے. اب باقی سین میں ہوتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے کی جاب دکھانی پڑتی ہے, لیکن گریجویٹس کو صرف 3 مہینے کی جاب دکھانی پڑتی ہے, جو تزمینیا کے. اور اگر مین لینڈ سے لوگ پڑھ کے ہیں تو ان کو 6 months جاب دکھانی. مین لینڈ والوں کو گریجویٹ اسٹریم میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. گریجویٹ اسٹریم وہی ہے جس نے تزمینین بیسڈ انسٹیٹیوشن سے 2 سال کی ڈگری کی یا 1 سال کی ڈگری کی. 1 سال کی ڈگری پہ 4-1 کی لائن میں وہ لگ سکتے ہیں, اور 2 سال کی ڈگری کے بعد وہ 190 کی لائن میں لگ سکتے ہیں. اچھا, اب 2 سال کی جو ڈگری ہے, اگر کسی نے یو ٹیس سے کی ہے یا کسی نے کالج سے کی ہے 2 سال کی ڈگری, تو وہ کیا ایکول کنسیڈر ہوں گے یا ان کے اندر بھی کوئی پرائیورٹی کا سین ہے؟ نہیں, یوٹاز کو تھوڑی سی لوگ کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پہ پرائیورٹی ہوتی ہے, لیکن اپیرنٹلی اگر 2 سال کی آپ نے اسٹڈی کسی کالج سے بھی کی ہے اینڈ اٹ مینس کہ آپ گریجویٹ اسٹریم میں آ گئے اینڈ دین یو جسٹ نیڈ ٹو ورک 3 months ان یور ریلیونٹ فیلڈ, بالکل یو ول بی ایلیجیبل فار 190 اور 491. سر 3 months کے بعد اگر آپ نے 2 سال کی ڈگری کی ہے, آپ 3 مہینے بعد 190 کے لیے ایلیجیبل. ٹھیک ہے. اگر آپ نے 1 سال کی ڈگری کی ہے تو آپ 491 کے لیے. لیکن اگر ایک بچہ یہاں پہ کالج سے پڑھتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 1-2 ہی کالج ہیں. ایک آئی ایم سی ہے جو ہائر ایجوکیشن میں 2 انسٹیٹیوشن ہے یہاں پہ, ایک یونیورسٹی آف تزمینیا ہے, دوسرا وہ آئی ایم سی ہے ٹاپ ایجوکیشن پرووائڈر کا. تو یونیورسٹی آف تزمینیا اور یہی 2 ہیں ہائر ایجوکیشن میں. ڈپلوماز وغیرہ میں, ایڈوانس ڈپلوماز وغیرہ میں اور بھی 2-3 کالجز ہیں, زیادہ نہیں ہیں. تو اس میں سین اس کا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے نے یہاں سے کالج سے بھی کچھ کورس کیا, اس نے جاب کریک کر لی, اور ایک بچے نے یوٹا سے ڈگری کر کے بھی کچھ نہ کریک کیا, تو جاب والے کو پرائیورٹی ہے. جاب والے کو پرائیورٹی. اور اگر 1 سال کی ڈگری ہوگی جیسے آپ نے بتایا, تو پھر اس کو 6 months کی جاب دکھانی ہے فار 4-in-1 اور فار 3 months 6 months.
3 months. for 491. 491 पे 3 months. How about अगर कोई बंदा 1 साल की जॉब करने के बाद 190 टारगेट करना चाहे? 1 साल की जॉब करने के बाद वो तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट पाथवे में भी आ सकते हैं ना. वो तो आप 9 महीने के बाद ग्रीन में आ जाते हो, 6 महीने के बाद वैसे ही आप क्वालिफाइड हो. 6 months जॉब करने के बाद आप क्वालिफाइड हो विद 1 year ऑफ आप देखो ना, 2 पाथवेज हैं. एक पाथवे है ग्रेजुएट पाथवे, एक पाथवे है एम्प्लॉयमेंट पाथवे. नहीं, 1 साल की अगर किसी ने स्टडी की है तो वो ग्रेजुएट स्ट्रीम में तो आएगा ना. आएगा, लेकिन वो 491 की स्ट्रीम में वो 190 में नहीं आ सकता. नहीं आ सकता किसी भी केस में नहीं आ सकता. अगर वो 190 को टारगेट करना चाहता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट पाथवे में जाना जी पड़ेगा. 6 महीने की जॉब 6 months के लिए. फिर आपने 9 months का भी कंसीडर किया, मेंशन किया. वो तो ग्रीन के लिए ना. आप 9 मंथ की जॉब करते हो तो आप ग्रीन विंडो में. वो फिर ऑरेंज प्लस हाँ, ग्रीन गोल्डन. green और- हाँ, गोल्डन का तो आपको पता है ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे उन्होंने लगाया हुआ है. आप गोल्डन में अप्लाई करते हो, आपको 15 मिनट बाद प्री इनवाइट आ जाता है. ठीक है. अच्छा आजाद, ये बताएं कि क्या जितने भी स्टूडेंट्स हैं टस्मेनिया के अंदर, इनकी नॉमिनेशन की जो सॉर्ट ऑफ स्पीड कह लें, यानी स्पीडी प्रोसेस जो है, कितना स्पीडी है? क्या ये डिपेंड करता है कि अगर आप नर्सिंग में हैं या आप आईटी में अगर पढ़ रहे हैं और आपकी जॉब भी उस फील्ड में है, तो क्या वीज़ा प्रोसेसिंग में कोई डिफरेंस है या आप अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हैं? ब्रो देखो, एक है स्टेट नॉमिनेशन और एक है फेडरल गवर्नमेंट का वीज़ा प्रोसेसिंग. फेडरल गवर्नमेंट की वीज़ा प्रोसेसिंग की अपनी प्रायोरिटी है. वो उसका स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में 4 तरीके से बंदे पक्के होते हैं. एक है 190, एक है 189, एक है 491 और एक है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर. ठीक है. 189 फेडरल की है, वो लॉटरी है, लगी लगी ना लगी. 491 190 स्टेट आपको कहेगी कि हाँ ये बिलाल हमें बंदा चाहिए, इसको फेडरल गवर्नमेंट वीज़ा दे. फिर फेडरल गवर्नमेंट बिलाल की ऑक्यूपेशन देखेगी और उनकी जो मिनिस्टेरियल डायरेक्शन है उसके मुताबिक आपको प्रायोरिटी देगी कि आपकी कितनी प्रायोरिटी बनती है. वो जैसे टीचर्स की हाई प्रायोरिटी है, नर्सेस की हाई प्रायोरिटी है, लेकिन ये कि उसका डजंट मैटर यार. अगर आपको नॉमिनेशन आ गया, आपको ब्रिजिंग वीज़ा मिल जाएगा अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है. हाँ, ये अगर आपने शादी नहीं कर दी तो 2 साल में आपका वीज़ा आएगा. 1.5 शादी करनी चाहिए या नहीं लड़कों को? यार डिपेंड करता है आपकी आपने सिचुएशन. बड़ी आ भरी है शादी के नाम पे, इसी क्या वो वजह? कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. लेकिन वो डिपेंड करता है अपने सर्कमस्टेंसेज हैं यार. कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, अगर अपने पार्टनर के साथ उनका वीज़ा का ऑप्शन नहीं बन रहा तो वो बैकअप भी होता है कि चलो मेरी वीज़ा एग्जॉस्ट हो गया, बेगम का डाल लूँगा. बट अब तो वो चीज़ बंद नहीं कर दी इन्होंने. 485 पे आप ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते. फिर 485 वाले क्या करते हैं, वो ऑफशोर जाते हैं, ऑफशोर अप्लाई करके वापस आ जाते हैं. फिर वो ब्रिजिंग वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर रिजेक्ट हो जाए फिर वो फेडरल कोर्ट में जाते हैं. वो एक लंबी स्टोरी है, एक और फिल्म है, आजकल चल रही है. आजकल चल रही है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर लूप होल्स है ना, लोग लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, तो वो भी लूप होल ही है. अच्छा आजाद, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि टस्मेनिया में यानी मेलबर्न सिडनी के अंदर जब आप रहते हो तो मेरे ख्याल से फ़ी को पे करना, जैसे आपने बताया कि इट्स बिट एक्सपेंसिव यूटास, तो वो पैसे मैनेज करना सिडनी मेलबर्न के अंदर उस तरह मुश्किल नहीं होता, स्पेशली जब वो सेमेस्टर ब्रेक आता है तो देन दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 3.5 months. उसके अंदर वो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं. क्या टस्मेनिया में आप समझते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स और ऊबर है या सिक्योरिटी है या एनीथिंग, उससे आप वो पैसे कर सकते हो? या यार देखो, 2 चीज़ें हैं. जब हम आए थे तो आपको पता है कोविड का टाइम था, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हर किसी को फुल वर्किंग राइट्स दिए हुए थे. ओके. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और अगर आप लीगल काम करते हो, और मेरे ख्याल से मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कभी आपने ऊबर के साथ पंगा नहीं लेना और होम अफेयर्स के साथ पंगा नहीं लेना. अगर आप करते हो 48 आवर्स हैं तो 48 आवर्स में तो आपका खर्चा ही निकलता है इफ़ यू आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा. लेकिन आपको सेमेस्टर ब्रेक में फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, तो आपको पता है सेमेस्टर ब्रेक 4 महीने की होती है. वो इस बड़ा ब्रेक होता है. हाँ, वो जो नवंबर के बाद आएगी, वो फिर सॉरी अक्टूबर के बाद आएगी, नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब तक जाती है. तो उसमें फुल वर्किंग आपके पास होती है, आप काम कर सकते हो. वो आप खुद ही देख लो कि अगर आप एवरेज जॉब भी ऑस्ट्रेलिया में करते हो तो फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, वुलीज में काम कर रहा है और उस हफ्ते में 38 आवर्स काम कर रहा है और 30-35 कैजुअल पे रेट होता है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा तो कैजुअल पे ही देंगे. तो वो भी आप हफ्ते का $1000 सेव कर लेता है अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं. लेकिन अगर फुल वर्किंग राइट्स नहीं है तो मुश्किल होता है. फिर जाहिर सी बात है, यूटास की फीस तो नहीं निकलेगी. तो उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल जो लोग मेनलैंड के अंदर हैं, उनके पास तो उतनी सेविंग होगी ऑलमोस्ट कि वो एक आध सेमेस्टर अगर अपने आप को अकोमोडेट यहाँ पे करें देन दे कैन मैनेज. लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी वहाँ से बैठे हुए हैं, यानी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, उनके लिए आप ये कह रहे हो कि मुश्किल होगा. देन दे हैव टू वर्क really hard during that semester break. वर्क रियली हार्ड. फिर वो कुछ टूल्स हैं जो उन्होंने टूल किट, वो लोग कहते तो हैं यार, बुरी बात है, लोग कहते हैं कि सारे देसी आगे तो ऊबर ही चलाते हैं, सारे नहीं चलाते यार, लोग स्किल्ड भी हैं. बंदे की मजबूरी है, हर लाइफ में एक सर्कल आता है. ड्राइवर लाइसेंस है आपके पास और आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस है जिसमें आप ऊबर एक्स कर सको, तो आपको फिर एज सच आवर्स की रिस्ट्रिक्शन उस तरह नहीं है. क्योंकि फॉलोइंग थिंग वो भी है कि ऑन एंड, लोग कहते हैं पकड़े भी जा सकते हो, नहीं भी पकड़े जा सकते, डिपेंड्स.
لیکن لوگ اس میں پھر اچھے پیسے بنا لیتے ہیں, لائک یو کین ورک وین ایور یو وانٹ ٹو ورک, اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہو تو. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو گریجویٹ اسٹریم ہے یہاں پہ, کیونکہ آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ گریجویٹس کے بارے سے, کیا ان کا پی ٹی ناٹی کی ریکوائرمنٹ ہے ٹزمینیا کے اندر؟ سر تزمینیا میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف 60 پوائنٹس 190 کے لیے لے کے آؤ, اور آپ صرف 50 پوائنٹس 491 کے لیے لے آؤ. اوکے 15 پوائنٹ آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے, 15 پوائنٹس آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے 491 کے لیے, 5 پوائنٹ آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے 190 190 کے لیے. Tasmania don't care if you have 100 points. Tasmania don't care if you have 60 points. They only care if you have a job. تو اگر آپ تھوڑا سا پوائنٹ سسٹم کو بریک ڈاؤن کریں, یعنی ایک سرٹن ایج کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں یا ڈگری کے پوائنٹ ہیں, فار ایگزامپل ریجنل کے 5 ایکسٹرا پوائنٹس ہوتے ہیں, تو اگر تھوڑا سا آپ کریں سو دیٹ کہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ 50 اور 60 کا فگر جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یار 50-60 کا فگر تو بڑا ایزی ہے, سیدھی سی بات ہے, کوئی بڑا مشکل نہیں ہے. آپ تو پی ٹی میں تھوڑا سا ہارڈ کر دیا انہوں نے, پہلے تو ایزی تھا کیونکہ انہوں نے اس کی آپ پی ٹی سے ہٹ کے باقی پوائنٹس آپ کی ایج کے 30 پوائنٹ سیدھے سیدھے آ گئے. اگر آپ اگر آپ لیس دین 32 آپ 25 سے اوپر 32 سے نیچے ہیں, 25 سے 32 تک آپ کے 30 ہاں 30 پوائنٹ وہ آگے آپ کے. 15 پوائنٹس اگر آپ نے پاکستان سے گریجویشن کی ہوئی ہے اس کے آگے, ٹھیک ہے, اور ہاں 45 ہو گئے, اور 10 پوائنٹ اگر آپ سنگل ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے 10 پوائنٹ اگر سنگل ہونے کے بھی آسٹریلیا میں ہاں فائدے ہیں. لیکن اگر آپ شادی شدہ اور آپ کی وائف اسکلڈ ہیں تو اس کے بھی فائدے ہیں. اگر آپ کی وائف اسکلڈ ہے, ان کے پاس اسکل اسیسمنٹ ہے اور انگلش, یہ زیادتی نہیں ہے مطلب سنگل, ویسے ٹھیک ہے, مطلب سنگل لوگ تو ڈیزرو کرتے ہیں نا, ان کو ایکسٹرا پریویلیج اگر مل رہا ہے 10 پوائنٹس کا تو میری نظر میں وہ ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے پاکستان سے گریجویشن کی ہے, آپ 25 سے 32 کے بیچ میں ہو اور آپ سنگل ہو, دین یو ڈونٹ نیڈ اینی ایکسٹرا پوائنٹ. اوبیسلی پی ٹی آپ کو اس لیے چاہیے, وہ ایک لینگویج ریکوائرمنٹ. وہ 5 پوائنٹ آپ کو پھر وہ ماسٹرس کے مل جائیں گے. اگر آپ 2 سال کا ماسٹرس کرتے ہو, پھر آپ کو 5 پوائنٹ ریجنل کے 10 ادھر سے آ جائیں گے, تو 60 پوائنٹ بنانا کو بہت بڑی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کی ایج بٹوین 30 to 32 ہے. میرا ایک دوست تھا, اس کے ساتھ ایشو ہوا, چائنیز تھا, تو بیچارے کو انگلش نہیں آتی تھی, تو وہ 190 کے لیے ایلیجیبل تھا, فیلڈ اسکلڈ کی جاب کرتا تھا, سافٹ ویئر انجینئر تھا, لیکن اسے پی ٹی کریک نہیں ہو رہا تھا. لیکن ہے وہ 38 ایئرز اولڈ کا تھا, پھر اس کے لیے پوائنٹس بنانا بہت ایشو ہو رہا تھا. کافی لیٹ نہیں پڑھنا شروع کیا جگر نے. بس چائنیز لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جی, وہ پھر اسی دور میں اسی ایج میں آتے ہیں. تو اب اس سچویشن میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو 4-in-1 آفر ہو رہا ہے, گریجویٹ اسٹریم کی بات کر رہا ہوں, اور پھر وہ اس امید کے اوپر کہ یار ہم کیونکہ ایلیجیبل 190 کے لیے بھی ہیں, تو وہ ویٹ کرتے ہیں یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے 4-in-1 کو. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مسٹیک ہے, یا کیونکہ یو نیور نو کہ 190 ان کو ملے نہ ملے کل کو؟ بات آپ کی ٹھیک ہے, لوگ ڈیفینیٹلی گیپ کو بہت زیادہ نہیں ہے, 3 months اور 6 مہینے کا گیپ ہے, کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یار دیکھو آسٹریلیا کا جو امیگریشن کا سسٹم ہے نا, وہ ایسی ہے جیسے تزمینیا یا میلبرن کا موسم ہے, کوئی پتہ نہیں آج آپ کو کچھ آفر ہو رہا ہے, کل کو وہ بھی نہ ہو. سو مطلب جو بھی آپ کو ملے, ہاں 4-in-1 ڈزنٹ میٹر. 4-in-1 جسٹ یہی ہے کہ آپ نے 3 سال ریجنل میں رہنا ہے. اگر آپ کا آلریڈی ویزا گرانٹ ہو گیا ہے 4-in-1 کا, نارملی ٹیک 17 months, مور دین 2 سال کے قریب ٹائم لگ رہا ہے آن ایوریج. 2 سال ہاں, نان پرائیورٹی آکوپیشن کا, نان پرائیورٹی آکوپیشنس کا, تو آپ نے ریجن میں ہی رہنا ہے. آپ میلبرن سٹی میں نہیں رہ سکتے, لیکن ہو گیا آپ آسٹریلیا میں ہی, میڈیکیئر ہوگا آپ کے پاس, اور گھر وغیرہ میں آپ لے سکتے ہیں, اس کا کوئی ڈفرینس نہیں. وہ آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی پے کرنی پڑے گی, آپ کو فرسٹ ہوم بائر گرانٹ نہیں مل سکتی اس طرح سے 4-in-1 پہ. گھر تو تھوڑی لمبی کہانی نہیں ہو جائے گی وہ ہاں وہ بہت لمبی. وہ کل کی آپ نے کتنے گھر لے لیے ہیں اعزاز؟ پتہ نہیں, ابھی سوچ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیا بنتا. نہیں ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کافی مالدار آدمی ہیں. ارے نہیں, کدھر مالدار, تزمینیا میں رہتے ہیں تو کیسے مالدار. ہاں یہ تو ہے. وہ تو وہ جو لڑکے ہیں اکثر وہ جو فری میں لنک مانگتے ہیں, ادھر آپ کے بھی دوست مانگتے ہوں گے, میچ وغیرہ کا کہتے ہیں فری میں لنک دو میلبرن سڈنی کے اندر. یار یہ زیادتی نہیں ہے مطلب؟ ہاں وہ لڑکے یہاں پہ سڈنی میلبرن میں لڑکے مہینے کا $8,000 کما رہے ہیں, اور انڈیا پاکستان کے میچ میں کہتے ہیں یار کایو اسپورٹ کہیں سے لنک دو گے, شیئر کر لو ہمارے ساتھ. پھر وہ فیس بک پہ نیچے وہ کہتے ہیں نا اس لنک پہ کلک کرے ورنہ تصویر ایسی رہے گی. لنک پہ کلک کرے ورنہ تصویر ایسی رہے گی. تو اعزاز ایک بار پھر آپ کو بہت شکریہ. میری نظر میں ہم نے کافی چیزیں, آلموسٹ ساری چیزیں گریجویٹ اسٹریم کی کور کر لی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری جو آڈینس ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر ان کو کوئی کنسرن ہوگا تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس. آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, لنکڈ ان پہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کہاں پہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں. اور جو بھی آپ کو کویشچن ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے کنسلٹنٹ جو ہیں, کنسلٹنٹ نہیں چلیں ہمیں چیزا دو رہے تھے نا اپنا, بھائیوں والے مشورے, بھائیوں والے مشورے, بھائیوں والا ان کے کنسلٹنسی کا نام وہ کون سی آپا کے مشورے تھے پاکستان, زبیدہ آپا کے مشورے. تو یہ اعزاز بھائی کے ٹوٹکے جو ہیں, نہیں کوئی ٹوٹکے نہیں ہے, مشورے کہتے ہیں. چلیں اعزاز بھائی کے مشورے قیمتی مشورے ہیں, اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل آپ کی پی آر شیئر ہو جائے, اور پھر آپ بہت ساری دعائیں دیں گے تو اعزاز بھائی کی شادی بھی ہو جائے گی اسی اسنا میں. تو آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تھینک یو جی.